بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن التزموا بهذه كف عنهم. یہ ہو گیا تھا دیا ہوا تھوڑا سا شاید کہیں سے رہ گیا ہے. فإن التزموا اگر وہ مان لیں بهذه ان تمام شرائط کو جو اوپر گزری ہیں کف عنہم تو ان سے ہاتھ اٹھا لیا جائے گا. ولا حد للجزیۃ لیکن جزیے کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا جزیہ ہوگا. بل بحسبی بلکہ اس اعتبار سے ما یراہ الامام جو امام دیکھتے ہیں. ولا تؤخذ من الصبیان اور نہیں لیا جائے گا جزیہ بچوں سے. والمجانین اور دیوانوں سے. والبلہ اور بیوقوفوں سے. والنساء اور عورتوں سے. ويجوز وسعها على رؤوسهم وأراضيهم اور جائز ہے کہ جزیہ رکھ دیا جائے ٹھیک ہے سروں کے اعتبار سے یعنی تعداد کے اعتبار سے اور ان کی زمینوں کے اعتبار سے. ولو اسلموا سقطت اور جب بھی وہ اسلام لے آئیں گے سال بھر بعد 2 سال بعد تو جو جزیہ ان پر عائد ہے وہ جزیہ کیا ہوگا ساقط ہو جائے گا. ولو مات الذمی بعد الحول اگر ذمی کافر ذمی کی موت واقع ہو جائے بعد الحول سال پورا ہونے کے بعد کہہ رہے اخذت من ترکتہ تو جزیہ کہاں سے لیا جائے گا اس کے ترکے سے. ترکہ سمجھتے ہیں میراث سے یعنی جو چھوڑ کے جائے وہ کیا ہے ترکہ میراث تو اس کے میراث سے جزیہ لیا جائے گا. وَيَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ ثَمَنِ الْمُحَرَّمَاتِ اور جائز ہے لینا حرام قیمت سے. اگر کوئی ایسا کاروبار تھا اس کا کہ جو حرام کا تھا تو پیسہ بھی کیا ہوگا حرام ہوگا تب بھی اس پیسے کو بھی جزیے کے طور پر لیا جانا جائز ہے. وَمُسْتَحِقُّهَا الْمُجَاهِدُونَ اچھا جزیہ لے کے دیں گے کہ کس کو ٹھیک ہے کہا ان کا حق کون ہے مستحقین جزیہ کون ہوں گے مجاہدین جو لوگ جنگ کر رہے ہیں ملک کا زمین حکومت کا جو لوگ کی حفاظت کر رہے ہیں. وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ بَيْعَةٍ وَلَا كَنِيسَةٍ وَلَيْسَ لَهُمْ اسْتِئْنَافُ بَيْعَةٍ اور ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیعت کو پھر سے انجام دیں. مثلا کسی کی بیعت میں کریں جیسے تھا جو جس حال میں تھا ویسے ہی رہے گا. وَلَا كَنِيسَةٌ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ اور نہیں اسلامی حکومت میں اپنا کوئی چرچ بنائیں گے ٹھیک ہے. اوپر جو گزرا تھا وہ تھا مثلا یہودیوں کا معبد. یہ کنیسہ کس کا معبد ہے عیسائیوں کا. وَيَجُوزُ تَجْدِيدُهُمَا لیکن ان کا تجدید کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تجدید بیعت بھی کر سکتے ہیں اور تجدید کنیسہ تجدید جانتے ہیں رینوویشن کرنا پلاسٹر ٹوٹ گیا ہے اس کو بنانا مرمت کروانا درست کروانا وہ جائز ہے. وَلَا يَجُوزُ أَن يَعْلُ الذِّمِّ عَلَى بِنَاءِ الْمُسْلِمِينَ اور یہ جائز نہیں ہے کہ ذمی کافر ذمی اپنی بلڈنگ کا اپنے مکان کو مسلمانوں کے مکان سے کیا کرے اونچا کرے. یہ چیز جائز نہیں ہے. وَيَقِرُّ مَا إِبْتَاعُهُ مِن مُسْلِمٍ عَلَى حَالِهِ وَيَقِرُّ مَا إِبْتَاعُهُ اور باقی رکھا جائے گا ما ابتاعُ جو وہ خریدے گا من مسلمن مسلمان سے علی حالہ مثلا اگر کسی مسلمان سے اس نے زمین خریدی تو اس زمین پہ بھی وہ کچھ کرے گا نہیں اس کو اسی حالت پہ باقی رکھا جائے گا. وَلَا يَجُوزُ أَن يَدْخُلُوا الْمَسَاجِدَ اور ان کے لیے مسجدوں میں داخل ہونا جائز نہیں ہوگا. اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟
الثانی بھی بتا دیں سکینہ؟ جی آقا. ہاں الثانی کو دیکھیے، من عدا ہؤلاء من الکفار، من عدا ہؤلاء من الکفار، اور جو لوگ ان کے علاوہ ہیں کفار سے. ان کے علاوہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے، مجوسی نہیں ہے، ان کے علاوہ ہے، کافر ہے. یجب جہادہ، اس سے جہاد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ولا يقبل منه الا الاسلام، اور ان سے اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. پہلے والے گروہ میں کیا کیا قبول کیا گیا؟ یا تو وہ اسلام لے آئے یا جزیہ لے آئے. ٹھیک ہے، ذمی کے شرائط مانے. ان سے ذمی نہیں ان کو قرار دیا جائے گا، جو کافر ہیں مشرک ہیں. ان کو کیا کہا جائے گا کہ صرف تب تک جہاد کیا جائے گا جب تک کہ وہ اسلام کو قبول نہ کر لیں. وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ، اچھا کیا کریں گے؟ کہا جو آپ سے قریب ہے، ٹھیک ہے، بستی، ملک، آپ اس سے شروعات کریں گے جہاد کی. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے آپ رہتے ہیں کہیں پہ اور آپ کے آس پاس کئی علاقے ہیں، ایک قریب ہے ایک دور ہے، تو آپ پہلے کہاں شروع کریں گے؟ قریب. اسی لیے کہا گیا وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ، شروع کرے گا قریب ترین سے جنگ کرنا. وَالْأَشَدُّ خَطَرًا، صرف قریب ہونا کافی نہیں ہے، اور ایسے کفار کہ جن سے شدید خطرہ ہے مسلمانوں کو. وَإِنَّمَا يُحَارَبُونَ، لیکن کیا آپ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں جنگ کرنے؟ کہا انما یحاربون، بے شک ان سے جنگ کی جائے گی. بعد الدعاء من الامام، امام کی دعوت کے بعد. جب تک امام نہ کہیں تب تک آپ جنگ کو شروع نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں او من نصبہ، یا جس کو امام نے نصب کیا ہو، الی الاسلام، یعنی جب امام یا امام نے جن کو نصب کیا ہے وہ ان کو اسلام لانے کی دعوت دے دیں. فَإِنِ امْتَنَعُوا، تو اس دعوت کے بعد اگر وہ انکار کریں، منع کریں، احل قتالہم، تو ان سے جنگ کرنا کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا. مثلا رسول اسلام نے مدینے آنے کے بعد کیا سب سے جنگ شروع کر دی تھی کہ پہلے خطوط بھیجے تھے؟ پہلے خط بھیجے، ان کو اسلام لانے کی دعوت دی. اسی طرح سے پہلے کیا بھیجا جائے گا؟ امام ان کو اسلام لانے کی دعوت دیں گے. اگر قبول کیا تو ٹھیک، نہیں کیا، منع کیا، تو پھر ان سے جنگ کرنا کیا ہو جائے گا؟ جائز. وَيَجُوزُ الْمُحَادَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. محادنہ کو سمجھ لیں کیا ہوتا ہے؟ ہدنہ ہوتا ہے بیٹا، کسی امام اگر کہہ رہے ہیں تو امام کی اجازت سے مصلحتاً کچھ وقت کے لیے جنگ کا روکنا کہلاتا ہے ہدنہ. ٹھیک ہے، مصلحتاً کسی مصلحت کے تحت، مثلا آپ کی طاقت کمزور پڑ رہی ہے، کھانے پینے کا سامان کم پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، گولا بارود تلوار کم پڑ رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ تو کچھ دن کے لیے مصلحتاً جنگ کو اگر کافروں سے روک دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کہہ رہے ہیں وَيَجُوزُ الْمُحَادَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ، مصلحت کے ہوتے ہوئے محادنہ جائز ہے. بِإِذْنِ الْإِمَامِ، لیکن یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، امام کی اجازت سے. وَيَمْضِي ذِمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا،
لأحد المشركين ويرد من دخل بشبه الأمان إلى مأمنه ثم يقاتل ولا يجوز الفرار إذا كان عدو من أطرافهم المسلمين. تو یہاں پہ دیکھیے کہہ رہے ہیں وَيَمْضِي ذَمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ. اس کو یہاں تک رکتے ہیں، اس کو کل سے دیکھا جائے گا. وَيَمْضِي ذَمَامُ أَحَدِ الْمُسْلِمِينَ سے انشاءاللہ کل، ٹھیک ہے. یہاں پہ رک جاتے ہیں. تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منه الا الاسلام. کہہ رہے ہیں کہ جو کفار ان کے علاوہ ہیں جو اوپر گزر چکے ہیں ان سے جہاد واجب ہے اور ان سے اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. وَيَبْدَأُ بِقِتَالِ الْأَقْرَبِ وَالْأَشَدُّ خَطْرًا. اور جو قریب ہو یا جس سے خطرہ زیادہ ہو اس سے شروعات کی جائے گی جہاد کی. وَإِنَّمَا يُحَارَبُونَ بَعْدَ الدُّعَاءِ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس کے بعد ابتدا ہوگی کہ جب امام دعوت دے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، یا امام نے جس کو نصب کیا وہ دعوت دے ان لوگوں کو اسلام کی. فَإِنِ امْتَنَعُوا، اگر وہ منع کریں گے، أَحَلَّ قِتَالَهُمْ، تو ان سے جنگ کرنا حلال ہوگا. وَيَجُوزُ الْمُحَادَنَةُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ. اور جائز ہے امام کی اجازت سے، جائز ہے امام کی اجازت سے مصلحت کے ہوتے ہوئے جنگ کا کچھ وقت کے لیے روکنا. محادنہ ہے سمجھ میں؟ انشاءاللہ کل اس سے آگے بڑھا جائے گا.